الله عفوك إني من نور مدت يداي السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا، ہمیں اگنور کر رہا ہے، مگر جانتے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہماری ساری دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے ہر راستے کو اپنایا۔ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے نا، تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقررہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی چیز سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک نعمت کی شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھو، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم مانگتے ہو وہ جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے۔ وہی ہے ایک جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ بس پھر صبر کرو اور دعائیں کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے کسی نہ کسی کے زندگی میں روز ہوتے ہیں۔ تو پھر حالات سے گھبراؤ مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس کی موجودگی اپنے دل میں محسوس تو کرو۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، تمہاری ماضی کے غموں کو مٹا سکتا ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ وہی ہے جو تمہیں اس تھکاوٹ کے بعد تسلی دے گا، اس غم کے بعد خوشی دے گا، اور اس کٹھن صبر کے بعد اجر دے گا۔ یقین کرو وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، تمہارا صبر ضائع نہیں کرے گا۔ تم یقین کے ساتھ دعا تو کرو، وہ تمہاری زندگی، تمہارے حالات بدل دے گا، یہ زخم بھر دے گا۔ بے شک وہ تمہیں سنتا ہے، وہ تمہیں ہر حال میں تھام لے گا۔ وہ اللہ تمہاری روح کی تہوں سے واقف ہے، وہ تمہارے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہارا جبر کتنا ہے۔ اس سے کچھ بھی لا علم نہیں، اور نہ ہی اسے کن کہنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنی ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ شکر کو بھی لے چلو، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ پڑکتا ہے۔ ابھی تم دعا کرتے کرتے اپنے منزل کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ جب بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار یہ سوچ لینا کہ تم نے مانگا کس ذات سے ہے، ایک ایسی ذات جو پوری کائنات کے نظام کو اکیلے چلانے کے باوجود تمہیں سن رہا ہے، جن کے بے شمار فرما بردار نیک بندے ہونے کے بعد بھی تم گنہگار کی فریاد کو سن رہا ہے۔ بس تم ندامت کے ساتھ، پیار و خلوص کے ساتھ، نرمی اور ضدی کے ساتھ اس کو ایک بچے کی طرح سمجھاؤ تو صحیح۔ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا تو کرو۔ دعاؤں پر یقین ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جن کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعاؤں کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دے گا۔ سب کہتے ہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تو ناممکن ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اللہ سے پر امید ہو کر دعا مانگوں تو ضرور عطا کرے گا، اور اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو اس پر کوئی غم نہیں، کیونکہ اللہ مجھے
اس چیز سے نوازے گا جو میرے لیے بہترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک تمہیں پسند کر لیا۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے نا، ٹھیک اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز کو اللہ کبھی بھی انسنا نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہارے منتظر ہوں گی۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا کہ اپنے رب کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل تمہاری سوچ سے الٹا ہونے لگے اور راستے تنگ نظر آنے لگے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہ بہت خاص وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت تمہارے صبر کو پرکھا جاتا ہے، پھر تمہاری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کی گواہ ہے، تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہا۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزر رہا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ تمہارا آغاز اگر تلخ ہے تو یقین رکھنا اختتام بھی کئی گنا حسین ہوگا۔ اللہ کی مدد جانتے ہو کب آتی ہے؟ جب مایوس کن حالات میں تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں انسانی عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہوں۔ پھر بگڑے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہے۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے نا، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کن نہیں کہہ سکتا؟ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا۔ تم یقین رکھو اور دیکھنا، ایک دن وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني للنور مدت يداي